السلام علیکم دوستو۔ کسی قریبی شخص کے انتقال کے صدمے سے دوچار ہونا ایک ایسا تکلیف دہ تجربہ ہے جس سے جلد یا بدیر ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب کسی انسان کی کسی قریبی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ کسی بھی چیز کے کھو جانے، لیکن خاص طور پر کسی قریبی انسان کی موت کے بعد انسان غم کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ تمام مراحل اپنا وقت لیتے ہیں، لہٰذا ان کو جلدی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم عموماً زیادہ دکھی تب ہوتے ہیں جب کسی ایسے شخص کو کھو دے جسے ہم کچھ عرصے سے جانتے ہو، لیکن اور حالات میں بھی، مثلاً حمل میں بچے کے ضائع ہونے کے بعد یا مردہ بچے کی پیدائش پر بھی اس کے والدین اسی طرح کے صدمے سے گزرتے ہیں۔ کسی قریبی شخص کے انتقال کے فوراً بعد زیادہ تر لوگ پہلے کچھ گھنٹوں اور دنوں تک شدید بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ایسا کسی طویل اور شدید بیماری کے بعد ہوتا ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ دار چند ہی گھنٹوں کا مہمان ہے، لیکن اس کے باوجود انتقال کے بعد انہیں کچھ دیر تک اس پر یقین نہیں آتا۔ اس بے یقینی کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو انتقال کے بعد کے کچھ مراحل، مثلاً رشتہ داروں کو اطلاع دینا اور تدفین وغیرہ سے گزرنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ حالت زیادہ عرصے تک رہے تو مشکل ہو سکتی ہے۔ بہت دفعہ مرنے والے کی باڈی کو دیکھنے سے انسان کو اس بات کا یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا واقعی میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح تدفین اور دوسرے رسومات سے گزرنے سے انسان کو اس تکلیف دہ حقیقت پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اپنے قریبی عزیز کی باڈی کو دیکھنا یا اس کے جنازے میں شریک ہونا بڑے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، جس کی شدت کو سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنی محبوب ہستیوں کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جلد ہی یہ بے یقینی جھنجھلاہٹ اور بے بسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس میں انسان اس بچھڑے ہوئے شخص کو ڈھونڈنے اور اس سے دوبارہ ملنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس حالت میں انسان بے سکون رہتا ہے، روزمرہ کی باتوں پر توجہ نہیں دے پاتا اور اس کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو پریشان کن خواب بھی آتے ہیں۔ ان مراحل میں کچھ لوگ ایسا بھی محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں مرنے والا شخص ہر جگہ نظر آتا ہو، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں انہوں نے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے میں بہت زیادہ غصہ بھی محسوس کرتے ہیں ان ڈاکٹروں یا نرسوں پر جو ان کے جانے والے کو بچا نہیں سکے، ان رشتہ داروں اور دوستوں پر جنہوں نے ان کے خیال میں اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور یہاں تک کہ مرنے والے شخص پر بھی کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کیا کہہ سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے۔ اکثر لوگ بعد میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ شاید اگر وہ کچھ اور کر سکتے تو ان کا عزیز بچ جاتا۔ موت کسی کے اختیار میں نہیں، اور بعض دفعہ پیچھے رہ جانے والوں کو بار بار یہ بات دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر کسی کا انتقال کسی بہت تکلیف دہ اور طویل مرض کے بعد ہوا ہو تو بعض دفعہ قریبی عزیز انتقال کے بعد ایک اطمینان کی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ مریض کی جان اس تکلیف سے چھوٹ گئی، جس کے لیے پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ احساس طبی ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے ندامت محسوس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جھنجھلاہٹ، بے چینی اور غصے کی یہ کیفیت انتقال کے تقریباً 2 ہفتے بعد سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس کے بعد اداسی، خاموشی اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی کیفیت حاوی ہو جاتی ہے۔ جذبات میں اتنی تبدیلی بعض اوقات دوستوں اور رشتہ داروں کو عجیب سی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ سب ایک قدرتی عمل ہے۔ انتقال کے تقریباً 4 سے 6 ہفتوں کے بعد اداسی اور ڈپریشن کی کیفیت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، خصوصاً ان باتوں کے ذکر یا جگہوں سے جن کا اس شخص سے گہرا تعلق ہو۔ دوسرے لوگ کسی کے اس طرح کے غم کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے غم کے مارے لوگ دوسروں سے ملنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، جس کا انہیں آگے چل کر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائے تاکہ دوسروں کا سامنا کرنے میں مشکل نہ ہو۔
اس وقت میں عموماً جب لوگ زیادہ وقت اکیلے گزارنے لگتے ہیں تو اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ متاثر شخص فارغ بیٹھا ہے اور کچھ کام نہیں کر رہا، لیکن وہ کھو جانے والے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اچھی اور بری دونوں باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے انہیں موت کی حقیقت کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ موت کا غم اور دکھ کم ہو جاتا ہے، اداسی کم ہونے لگتی ہے اور انسان دوسری چیزوں کے بارے میں اور آئندہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کی کھو جانے کا احساس مکمل طور پر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد دوسرے کو اپنے اکیلے پن کا بہت زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس مزید شدت اختیار کر لیتا ہے جب وہ دوسرے جوڑوں کو ہنسی خوشی ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ انہیں یوں بھی محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ شخص ان کے ساتھ ہی ہے، اس لیے کبھی وہ اسے محسوس کرتے ہیں اور کبھی اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ غم سے گزرنے کے لیے یہ تمام مراحل مختلف لوگوں میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ 1 یا 2 سال بعد کسی بھی بڑے سے بڑے غم سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں ان کا دل مان لیتا ہے کہ وہ خاص شخص انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ نئے سرے سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، ان کی اداسی ختم ہو جاتی ہے، نیند صحیح ہو جاتی ہے اور طاقت و توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔